پاکستان پیپلز پارٹی نے وفاقی حکومت کی ناانصافیوں کے مد نظر 5 ستمبر سے 2 اکتوبر تک وفاقی حکومت کے خلاف احتجاجی تحریک شروع کرنے کا اعلان کر دیا۔ مذکورہ اعلان صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی نثار احمد کھوڑو نے سینیٹر تاج حیدر، سینیٹر سسی پلیجو کے ساتھ صوبائی وزیر آبپاشی جام خان شورو کی رہائش گاہ پر پریس کانفرنس کے دوران کیا۔ انہوں نے کہا کہ اس نااہل حکومت کے ناکام 3 سال مکمل ہو چکے ہیں اور وہ کامیابی کا راگ گا رہے ہیں، مگر زمینی حقائق اس سے بالکل مختلف ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی پیداوار میں 70% زراعت کا حصہ ہے اور زرعی معیشت مستحکم ہونے کی وجہ سے ہمارے پاس قحط نہیں آیا اور مختلف اوقات پر ہم نے صورتحال کا سامنا کیا ہے، مگر اس وقت سندھ میں پانی کی مصنوعی قلت پیدا کر کے سندھ کی زراعت کو بڑا نقصان دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک طرف مہنگائی کی وجہ سے زرعی کھاد کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں تو اوپر سے وفاق نے پانی بھی بند کر دیا ہے اور صوبہ سندھ کو 91 کے پانی کے معاہدے کے مطابق اس کے حصے کا جائز حق بھی نہیں دیا جا رہا، جبکہ معاہدے کے مطابق پانی کے استعمال میں زراعت کو ترجیح میں رکھا گیا ہے، مگر وفاقی حکومت کی نااہلی اور ناانصافی کی وجہ سے پنجاب میں چشمہ جہلم لنک کینال اور ٹیپل لنک کینال کھولے گئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صوبہ سندھ سے پانی کے معاملے پر بڑی زیادتی کی جا رہی ہے اور کوٹری ڈاؤن اسٹریم اور گدو میں پانی کی قلت ہے، جبکہ ارسا اس مسئلے پر مسلسل خاموش ہے۔ انہوں نے کہا کہ آئین کے مطابق ارسا کی نمائندگی ہونا لازمی ہے، مگر افسوس ہے کہ اس وقت ارسا میں سندھ کا کوئی بھی نمائندہ موجود نہیں۔ انہوں نے کہا کہ ہم کسی بھی صوبے سے جھگڑا نہیں کر رہے، ہم ارسا سے مطالبہ کرتے ہیں کہ سندھ کو اس کے حصے کا پانی دیا جائے۔ صوبائی صدر پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا کہ ہر سال سندھ میں صرف چاول کی فصل 70 ارب روپے کی ہوتی ہے اور اس سال پانی نہ ملنے کی وجہ سے اس فصل کو نقصان ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی جانب سے یہ بھی ظلم کیا گیا ہے کہ اسمبلی سے پاس ہونے والے ایکٹ کو رد کرتے ہوئے 15 سال سے سندھ میں کام کرنے والے وفاقی محکمے IB، FIA، OGDCA، KPT اور دیگر محکموں سے 16,000 ملازمین کو بے روزگار کیا گیا ہے، جو کہ بہت بڑی ناانصافی اور قانون کی خلاف ورزی ہے۔ انہوں نے کہا کہ وفاق کی جانب سے آدم شماری میں بھی صوبہ سندھ سے زیادتی کی گئی ہے، جس کی تفصیلات بھی موجود ہیں اور اس معاملے کو صوبائی حکومت کی جانب سے مشترکہ مفاداتی کونسل میں اٹھایا گیا، تاہم ہماری بات نہیں سنی گئی۔ ایک سوال کے جواب میں انہوں نے کہا کہ 91 والے معاہدے میں بھی ناانصافی موجود ہے، مگر اس کے تحت سندھ کو اس کے حصے کا پانی نہیں دیا جا رہا۔ انہوں نے کہا کہ ارسا کے چیئرمین کو ہٹایا جائے اور سندھ کا نمائندہ بھی رکھا جائے۔ اس موقع پر سینیٹر تاج حیدر نے ایک سوال کے جواب میں کہا کہ سینٹ کی واٹر اسٹینڈنگ کمیٹی میں پانی کا مسئلہ اٹھایا گیا ہے، لیکن ارسا کے چیئرمین کی جانب سے مسلسل غلط بیانی کی جا رہی ہے، جب 91 کے معاہدے کے تحت تمام باتیں طے شدہ ہیں، جس کے تحت پانی پر پہلی ترجیح زراعت ہے اور حکومت بجلی کی پیداوار کے لیے تربیلا ڈیم کو بھر کر سندھ کا پانی چوری کر رہی ہے۔ اس موقع پر MNA شگفتہ جمانی، وقار مہدی، عاجز دھامرا، صغیر قریشی، آفتاب خانزادہ، پاشا قاضی، علی نواز شہرزوی اور پیپلز پارٹی کے دیگر اراکین بھی موجود تھے۔